فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما۔ سامعین گرامی، قرآن حکیم کے 5ویں پارے میں سورہ نساء کی آیت 105 سے 107 میں رب العالمین ہمیں اس دنیا میں انسانی حقوق اور عدل اور انصاف کے بارے میں کچھ ہدایات دے رہے ہیں۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حق اور سچ کے ساتھ یہ ایک عظیم کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے، اور اس لیے نازل کی ہے لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ وہ علم جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے اس کے مطابق آپ لوگوں میں حق کے ساتھ اور سچ کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلے فرمائیں اور لوگوں کے درمیان انصاف کریں۔ سامعین گرامی، انبیاء علیہ السلام کو اور خصوصاً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے ایک جو اپنی قوم میں ایک جو بہت ہی برگزیدہ اور بہت ہی نیک لوگ تھے، ان کو اپنی نبوت کے لیے منتخب کیا، اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب دی، ایک علم دیا، ایک قانون دیا اور ایک دستور دیا، اور پھر وحی کے ذریعے رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دیتے رہے، ان کی رہنمائی کرتے رہے قدم قدم پہ، کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو بھی فیصلے کرنے تھے ان کے لیے رہنمائی ہوتی رہی۔ پھر رب العالمین نے آپ کو ایک بصیرت بھی عطا کی، اور بصیرت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت ہی ایک بڑی ایک ایسی ایک نیکی ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرتے ہیں، معاملہ فہمی، یعنی معاملات کی تہ تک پہنچنا، کسی چیز کی جڑ تک جانا، یعنی روٹ کاز تک جانا، چیزوں کو سطحی طور پر نہ دیکھنا، اور چیزوں کی علامات سے ان کا علاج نہ کرنا بلکہ اس کی جڑ تک پہنچنا اور پھر اس کا علاج کرنا۔ ایسے ہی جیسے کسی ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو ڈاکٹرز کو آپ علامات بتاتے ہیں، مجھے بخار ہے، مجھے یہ درد ہے، تو ڈاکٹر آپ کو پین کلر اگر دے دے، صرف درد کو روکنے کی دوا دے دے، اور اس مرض کی تشخیص نہ کرے اور اس کو ٹریٹ نہ کرے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر جو ہے وہ صحیح ڈاکٹر نہیں ہے۔ چیزوں کی گہرائی تک جانا، پھر قوت فیصلہ سے اس پر کوئی فیصلہ کرنا، یہ ساری چیزیں بصیرت کہلاتی ہیں۔ بصیرت میں اور بصارت میں بڑا فرق ہے۔ بصارت وین یعنی دیکھنے کی قوت، تو دیکھنے کی قوت اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی عطا کی ہے، لیکن بصیرت، معاملہ فہمی، کسی معاملے کو سمجھ کر اس کے مطابق اس پہ کوئی فیصلہ کرنا، یہ بصیرت ہے۔ اسی طرح جیسے عقل میں اور حکمت اور دانائی میں فرق ہے۔ عقل جو ہے وہ ایک دماغی صلاحیت ہے، اور اس عقل کو جب علم اور تجربے کے ساتھ ملاتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے
یہ بڑا دانا شخص ہے اور بڑی حکمت والا شخص ہے۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام کو رب العالمین نے حکمت، دانائی، بصیرت، معاملہ فہمی اور فیصلہ کرنے کی صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں، جو کسی بھی ایک اچھے لیڈر کی جو پرسنالٹی ہے اس کا لازمی حصہ ہوتی ہیں۔ اور انہی آیات میں، سورہ نساء کی آیات میں رب العالمین یہ کہہ رہی ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق اور سچ کے ساتھ یہ قرآن عطا فرمایا تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بصیرت کے مطابق لوگوں میں صحیح فیصلے فرمائیں۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ کسی خیانت کرنے والے شخص کی طرف سے جھگڑنے والے یا حمایتی نہ بنیں، یعنی کسی بھی ایسے شخص کی طرفداری نہ کریں جو در حقیقت میں خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے، ظالم ہے، لوگوں کا حق غصب کرنے والا ہے، لیکن وہ اوپر سے اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرتا ہے جیسے اس سے اچھا اور اس سے نیک اور اس سے پارسا شخص ہے ہی کوئی نہیں، بڑا چرب زبان ہے، پرسنالٹی بہت اچھی ہے اور باتیں بڑی خوبصورت کرتا ہے، باتوں میں اس کی اثر بھی ہے، آپ کی اپنی قوم سے تعلق بھی رکھتا ہے، آپ کا حامی اور مددگار بھی ہے، آپ کا ووٹر بھی ہے، آپ کا سپورٹر بھی ہے، آپ ہی کے دین پر چلتا ہے، آپ کی برادری کا بھی ہے، لیکن در حقیقت میں خائن ہے اور ظلم کے راستے پر چلتا ہے اور لوگوں کا حق غصب کرتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کی ہرگز طرفداری نہ کریں اور آپ کبھی بھی ایسے شخص کی وکالت نہ کریں، یعنی اس کی سپورٹ نہ کریں۔ تفاسیر میں آتا ہے انہی آیات کا شان نزول ایک واقعہ ہے، ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے۔ مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی اور ہم سب کو معلوم ہے کہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی وہاں پر رہتی تھی۔ ایک مرتبہ کسی ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کے گھر میں چوری کی، اور یہ واقعہ صحیح احادیث میں کئی جگہ پر رقم انداز ہے اور ریکارڈڈ ہے۔ ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے گھر میں چوری کرتا ہے، کچھ اسلحہ اور زرہ اور ایسی چیزیں چراتا ہے اور ساتھ ایک آٹے کا تھیلا بھی چراتا ہے، اور پھر وہ سامان کو اٹھا کر اپنے گھر لے جاتا ہے۔ اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس آٹے کے تھیلے میں ایک چھوٹا سا سوراخ تھا جہاں سے تھوڑا تھوڑا آٹا جو تھا وہ گرتا جا رہا تھا۔ وہ پہلے اس کو اپنے گھر میں لے کے جاتا ہے، پھر اسے خیال آتا ہے کہ دوسرے لوگ اس پر شک کریں گے، تو وہ اس سامان کو اٹھاتا ہے اور ایک یہودی کے گھر میں لے جاتا ہے، جو یہودی اس کا جاننے والا، اس کا دوست ہوتا ہے، اور اس سے کہتا ہے کہ تم، یہ میرا سامان ہے اور امانت کے طور پر میرا سامان اپنے گھر میں رکھ لو، اور اس کے گھر میں وہ سامان رکھوا دیتا ہے، اس خیال سے کہ لوگ پھر اس پہ شک نہیں کریں گے۔ اور جب لوگوں کو اس چوری کا علم ہوتا ہے تو پھر لوگ کھوج لگانا شروع کرتے ہیں، اور پھر لوگ وہ جو آٹے کا نشان چل رہا ہوتا ہے اس پر چلتے چلتے جاتے ہیں اور اس مسلمان کے گھر میں پہنچتے ہیں، اور مسلمان کے گھر کی تلاشی لی جاتی ہے تو اس کے گھر سے کوئی چیز برآمد نہیں ہوتی۔ پھر لوگ اسی آٹے کے نشان سے یہودی کے گھر میں پہنچتے ہیں تو یہودی کے گھر سے وہ سامان برآمد ہو جاتا ہے، چوری کا سامان برآمد ہو جاتا ہے۔ یہودی سے پوچھا جاتا ہے تو یہودی کہتا ہے کہ یہ جو مسلمان تھا اس نے میرے گھر میں یہ امانتاً سامان رکھوایا، اور مسلمان جو ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہودی نے ہی چوری کی ہے اور یہ اپنی چوری کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، اور دونوں قوموں کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ان میں بحث و تکرار اور ایک جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔
لیکن سامعین گرامی 1450 سال پہلے گزر چکے ہیں، مدینہ کی ریاست ہے، دو گروہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. ایک طرف مسلمانوں کا گروہ ہے جو تعداد میں بھی زیادہ ہیں، جن کی حکومت بھی ہے، جن کی سکہ بھی چلتا ہے، سارا کچھ ہے، اور ایک طرف اقلیت میں یہودی ہیں. آپس میں مار کٹائی نہیں ہوتی، کوئی بلوا اور کوئی اس قسم کا جھگڑا اور کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوتی. اور پھر یہ سارا معاملہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پہنچتا ہے. تو یہودی کہتے ہیں کہ مسلمان چونکہ زیادہ ہیں، پر اثر ہیں، اور انہوں نے اس سارا جو وقوع ہوا ہے اس کو اپنے حق میں ایک بڑے زبردست طریقے سے وہ بیان کر رہے ہیں، تو اور وہ سارے ہمارے خلاف ہو گئے ہیں، اس لیے یہ مقدمہ ہمارے خلاف جا رہا ہے. اور جو یہودیوں کے دلائل تھے وہ کمزور تھے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مسلمانوں کے حق میں مائل ہونا شروع ہو گیا، اور قریب تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے حق میں فیصلہ فرما دیتے. سورہ نساء کی یہ آیات نازل ہوتی ہیں، وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خیانت کرنے والے کے اور جھوٹے شخص کے حمایتی نہ بنیں. سامعین گرامی، ایک طرف پوری مسلمان قوم ہے، جس طرح ہم اس مملکت میں رہتے ہیں، اور کوئی بھی علاقہ جہاں پہ کسی بھی ایک شخص کی پوری برادری رہتی ہے، پورا قبیلہ رہتا ہے، اس کے دین کے، اس کے مذہب کے لوگ رہتے ہیں، اور ساری پاور، سارا فائنانس اور ساری طاقتیں اس قوم کے پاس ہیں. اور دوسری طرف ایک چھوٹی سی ایک اقلیت قوم ہے جس کے پاس اپنا مقدمے کو سپورٹ کرنے کے لیے وکیل خریدنے کے پیسے بھی نہیں ہیں، اور وہ اپنا مقدمہ بڑی کمزوری سے پیش کر رہے ہیں. تو ذرا تصور میں لائیے کہ ایسے حالات میں کون سا منصف اور کون سا جج ہوگا جو ایک اکثریت کو چھوڑ کے ایک چھوٹی سی کمزور اقلیت کے حق میں فیصلہ دے گا. لیکن رب العالمین کا حکم آ رہا ہے، وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، آپ کسی بھی خیانت کرنے والے شخص کے حمایتی بالکل نہیں بنے. وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اور اللہ سے معافی مانگیے. ان اللہ کان غفور الرحیم، جو غلطی آپ کرنے جا رہے تھے اس غلطی پر آپ اللہ کے حضور معافی مانگیں. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والے اور بہت ہی رحم کرنے والے ہیں. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک اور ہدایت دے رہے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر ساری امت مسلمہ کو. آپ ان لوگوں کی طرف سے مت جھگڑیں، ان لوگوں کی طرف سے مت دلائل دیں، ان لوگوں کے حمایتی نہ بنیں جو اپنے آپ کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ بھی خیانت کرتے ہیں اور اپنے ساتھ بھی خیانت کرتے ہیں. در حقیقت جو شخص دوسروں پر ظلم کرتا ہے وہ اپنے آپ پر بھی ظلم کرتا ہے. ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی ایسے شخص سے محبت نہیں فرماتے کہ جو خیانت کرنے والا اور گناہگار شخص ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ لوگ اپنی چرب زبانی سے، اپنے دلائل سے، اپنے اثر و رسوخ سے، اپنی طاقت سے، اپنی خوبصورتی سے، اپنے پیسے سے لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں. وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، لیکن یہ لوگ اللہ سے ہرگز نہیں چھپ سکتے. وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، وہ تو اللہ ان کے ساتھ اس وقت بھی ہوتا ہے جب وہ چھپ کر آپس میں سرگوشیاں کر کے کوئی سازش اور کوئی پلان اور کوئی ظلم اور کوئی زیادتی کا کوئی منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا،
اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہر طرف سے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا۔ پھر رب العالمین مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہے ہیں، یہ تو تم لوگ ہو جنہوں نے اس دنیا کی زندگی میں، حیات الدنیا میں، ان جھوٹے لوگوں کی طرف سے جھگڑا کر لیا، بلوہ کر لیا، جلوس نکال لیا، پتھراؤ کر لیا، لوگوں پر ظلم کر لیا۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ تو کیا تم نے یہ نہیں سوچا کہ قیامت کے دن ان لوگوں کے بارے میں کون اللہ سے جھگڑا کرے گا؟ اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، یا قیامت کے دن ان کا وکیل کون ہوگا؟ آج تو تم حق کو چھوڑ کر ایک اکثریت جماعت کے حمایتی بن گئے ہو، اور تم نے حق کو چھوڑ دیا، انصاف کو چھوڑ دیا، امانت داری کو چھوڑ دیا، سچ کو چھوڑ دیا، اور ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، اور اس کے حمایتی بن کر آج بڑے خوبصورت دلائل دے رہے ہو، لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہو، جھوٹ کو سچ بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ لیکن قیامت کے دن کون تمہیں یہ اجازت دے گا کہ تم ان لوگوں کے بارے میں رب العالمین کے حضور کوئی مقدمہ پیش کرو گے اور وہاں پر ان کے بارے میں جھگڑا کرو گے؟ اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، یہاں پر تو تمہارے پاس پیسے ہیں، تم کروڑ روپیہ دے کر کوئی بہت ہی ٹاپ کلاس کا ایک وکیل لے لیتے ہو جو جج کو متاثر کر کے مقدمے کا فیصلہ، جھوٹے مقدمے کا فیصلہ اپنے حق میں کرا لیتا ہے۔ اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، قیامت کے دن کون سا وکیل ہوگا اللہ کے حضور جو اس جھوٹ کو سچ بنا سکے گا؟ تو سامعین گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ریاست مدینہ میں، اس حقیقی ریاست مدینہ میں یہودی کے حق میں فیصلہ فرماتے ہیں اور مسلمانوں کی اکثریت کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں۔ سامعین گرامی، اس واقعے سے ہمیں کئی نصیحتیں، اور اس قرآن پاک کی جو احکامات ہیں اس سے ہمیں کئی نصیحتیں مل رہی ہیں۔ چھوٹا، بڑا، غریب، امیر، طاقتور، کمزور، اپنے قبیلے کا، رشتہ دار، دوست، اپنی پارٹی کا، اپنے گروہ کا، اپنے پروفیشن کا، کوئی بھی بندہ جب مقدمہ لے کے آئے تو منصف کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپنی ذاتی خواہشات کے مطابق کوئی فیصلہ دے۔ منصف کا یہ کام ہے کہ وہ حق کے مطابق فیصلہ کرے، اور اس منصف میں صرف عدالتوں کے جج ہی نہیں آتے، اس منصف میں ہم بھی لوگ آتے ہیں، کیونکہ روزمرہ زندگی میں ہم بھی اکثر اوقات بھائی بہنوں میں، ماں بیٹے میں، بیوی شوہر میں، اور کئی لوگوں میں تصفیہ کرا رہے ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں اپنے مشورے دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اکثر اوقات ہمارے مشورے، ہماری جو اپنی عصبیت ہے، چاہے وہ دین کا ہو، چاہے وہ قوم کا ہو، چاہے وہ قبیلے کا ہو، چاہے وہ علاقے کا ہو، اس سے اثر انداز ہوتے ہیں اور ہم حق کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ دو صحابی آتے ہیں، وہ اپنی اس میراث اور اس وراثت کے بارے میں کوئی فیصلہ کروانا چاہتے تھے کہ جس کی حد بندی کے نشانات مٹ چکے تھے اور ان دونوں کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اور وہ دونوں اس پر بڑے فرم تھے کہ یہ جو وراثت ہے یہ میرا حق ہے، اور دوسرا کہتا تھا کہ یہ میرا حق ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلا شبہ تم اپنے جھگڑے میرے پاس لے کر آتے ہو، اور میں تو ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، اور تم میں سے بعض لوگوں کی نسبت اپنے مقدمات زیادہ چرب زبانی سے مجھے پیش کرتے ہیں۔ میں تو اسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں جو میں تمہاری بات سنتا ہوں، اور وہ احکامات کے جن پر اللہ کی طرف سے مجھ پر کوئی چیز نازل نہیں ہو رہی، تو ان احکامات پر
میں اپنی رائے پر مبنی کوئی فیصلہ کرتا ہوں، اور اگر میں نے اپنی ذاتی رائے سے کوئی فیصلہ کرتے ہوئے کسی دوسرے بھائی کو دوسرے بھائی کے حق میں سے کوئی چیز دے دی ہے تو وہ میں اسے جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں، اور وہ اس جہنم کے ٹکڑے کو قیامت کے دن اپنی گردن پر بھڑکاتا ہوا لے کر آئے گا۔ سامعین گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم جو کسی شخص نے اپنی چرب زبانی سے دوسرے کا حق مار کے اپنے حق میں لے لیا، تو پیارے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ میرے حکم کے باوجود تم اس ایک جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا لے رہے ہو، اور قیامت کے دن یہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا تمہاری گردن میں ہوگا۔ تو وہ دونوں صحابی رونے لگتے ہیں اور دونوں نے کہا کہ میرا حق میرے بھائی کے لیے ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ اسے آپس میں تقسیم کر لو اور اپنا حق رکھو اور دوسرے کا حق دوسرے کو دے دو، اور اگر سمجھ نہیں آتی تو قرہ ڈال لو اور پھر جس کے نام پہ قرہ آتا ہے اس کا حق اس کو دے دو اور اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤ، اور تم میں سے ہر شخص اپنے دوسرے بھائی کے حق سے بری و ذمہ ہو جائے۔ سامعین گرامی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلط فیصلے سے جو کسی نے بڑا وکیل کر کے چرب زبانی سے حالات اور واقعات کو اپنے حق میں موڑ کے وہ فیصلہ بھی لے لیا، قیامت کے دن وہ فیصلہ بھی نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا، اس فیصلے کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ایک تو دنیا کی عدالتیں ہیں، اور ایک ہمیں قیامت کے دن اس ایک جب بڑی عدالت میں حساب دینا ہے تو پھر ہم اس دن کیا منہ لے کر جائیں گے۔ سامعین گرامی، 2 دن پہلے لاہور میں ہونے والا واقعہ ایک شاید بہت ہی شرمناک واقعہ ہے، جو ہمیں ایک بحیثیت امت مسلمہ ہمیں یہ دکھا رہا ہے، آئینہ دکھا رہا ہے کہ ہم قوموں کی، برادری کی، اپنے پیشے کی، پروفیشن کی اور اپنے اپنے قبیلے کی حمایت میں، تعصب میں اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ ہم بے گناہ لوگوں کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ جو شروع ہو رہا ہے کہ ایک برادری کے لوگ جو ہیں وہ دوسری برادری کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار تم بھی قطار میں لگو، تمہیں کوئی پرائرٹی نہیں ہے، اور وہاں پر جھگڑا شروع ہوتا ہے، اور ڈاکٹروں کی جو برادری اس وقت طاقت میں تھی وہ برادری وکلا برادری پر ظلم کرتی ہے، قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہے، اور پھر یہی نہیں، اس کے بعد وہ اس کا تمسخر اڑاتے ہیں اور سوشل میڈیا پر اپنی ویڈیوز پوسٹ کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو ان کی بدماشی کا سبق سکھایا، اور پھر وہ برادری دوسری برادری وہ اس سے بڑی طاقت اکٹھی کرتی ہے اور جا کر جو ہسپتال پر اٹیک کرتی ہے، اور جو مریضوں کے ساتھ اور ان کے جو لواحقین کے ساتھ جو ایک شرمناک سلوک ہے وہ ساری قوم بلکہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ سامعین گرامی، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے بغاوت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سوسائٹی میں مائٹ از رائٹ، یعنی جس کے پاس طاقت ہے اس کا حق ہے، بڑی گاڑی والا چھوٹی گاڑی والے کو دباتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ سڑک میری ہے، اور جس کے پاس زیادہ گروہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو چھوٹے لوگ ہیں اور انڈیویجول لوگ ہیں ان کو اس سرزمین میں زندہ رہنے کا، سانس لینے کا حق ہی نہیں ہے۔ سامعین گرامی، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ مسلمان کا شیوا یہ ہے کہ اس کے ساتھ جب کوئی ظلم اور زیادتی ہوتی ہے وہ اس کے خلاف
قانون اور انصاف کے دائرے میں رہتے ہوئے آواز ضرور بلند کرے، پھر اپنا مقدمہ کسی اس فورم پر لے کے جائے جہاں پر اسے انصاف ملتا ہے۔ ظلم کو ظلم سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سردیاں ہیں، آج یہاں پر ہیٹر جل رہے ہیں، سردی کو ہم گرمی سے دور کر رہے ہیں۔ جب گرمی ہوتی ہے تو گرمی کو ہم ایئر کنڈیشن سے، سردی سے دور کرتے ہیں۔ ظلم کو انصاف سے دور کیا جا سکتا ہے، ظلم کو ظلم سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ تاریکی کو روشنی سے مٹایا جاتا ہے اور تاریکی کو تاریکی سے نہیں مٹایا جاتا۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن میری برادری کا اور میرے قبیلے کا اور میرے پیشے کا کوئی شخص میرے ساتھ نہیں ہوگا، اور میں وہاں پر اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، میں وہاں پر کس کو وکیل کروں گا۔ سامعین گرامی، ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود لکھتے ہیں کہ میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اے اللہ کے گھر، تو کتنی حرمت والا ہے، تو کتنی عظمت والا ہے، کتنے تقدس والا ہے، لیکن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی حرمت اور جس کا تقدس تیرے سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں فوراً متوجہ ہو جاتا ہوں کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی حرمت، جس کی عظمت، جس کا تقدس کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ وہ چیز ہے مسلمان کی جان، مسلمان کا مال، مسلمان کی عزت، کہ جس کی حرمت، جس کی عظمت، جس کا تقدس بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ کیا سامعین گرامی اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ بیت اللہ کہ جس کی حرمت اور جس کو دیکھنے کی چاہت ہم اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، شاید سب سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، جس کا ایک چھوٹا سا کبھی ٹکڑا بھی آ جائے، ایک دھاگا بھی آ جائے تو ہم اس کو مقدس فریم کرا کے رکھتے ہیں، اور لوگ اس کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں۔ اس کعبۃ اللہ کی تقدس، حرمت اور عظمت کم ہے ایک مسلمان کی جان، ایک مسلمان کے مال اور ایک مسلمان کی عزت سے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے سامعین گرامی کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کتنے مسلمانوں کی عزت کو پامال کرتے ہیں، کتنے مسلمانوں کی جان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کتنے مسلمانوں کا مال اور کتنے مسلمانوں کا حق ناجائز طور پر اپنی طرف لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سامعین گرامی، دعا کریں کہ رب العالمین ہمیں مسلمان کی جان، مسلمان کا مال اور مسلمان کی عزت، اس کی تقدیس، اس کی تحریم اور اس کی صحیح عظمت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہمیں حق اور انصاف پر چلنے والا بنائیں، اور ہمیں حق اور انصاف کا ساتھ دینے کی اور اس کے لیے آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔